شمیم صاحب مجھے بہت افسوس ہے، آپ کا دکھ واقعی بہت بڑا ہے، مگر ہم کر بھی کیا سکتے ہیں شمیم صاحب؟ ہاں میرے بھائی، اب ہمارے پاس صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ مجھے خود سے زیادہ اپنے بچے کی فکر ہے، بس اللہ میرے بچے کو صبر دے دے۔ رومی ایک بہت ہی پیارا اور معصوم بچہ تھا۔ کم عمری میں ہی ماں کی موت کے دکھ نے رومی کو بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ ہر وقت اداس اور پریشان رہتا اور اپنی ماں کو یاد کر کے روتا رہتا۔ اس کا دل نہ ہی پڑھائی میں لگتا اور نہ ہی کھیل کود میں۔ ابا، اب اماں تو ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں، اب ہم لوگ کیا کریں گے؟ میں اماں کے بغیر کیسے رہوں گا؟ بیٹا، یہی مقدر میں لکھا تھا۔ تمہاری اماں کی زندگی بس اتنی ہی تھی۔ میرے بچے صبر کرو، وقت بہت بڑا مرہم ہے بیٹا۔ رومی اکثر اپنی ماں کو یاد کر کے اداس رہتا۔ وہ اکثر اپنے گھر کے نزدیک ایک دریا کے کنارے جا کر بیٹھ جاتا اور اداس ہو کر رونے لگتا۔ ایک دن وہ اپنی ماں کو یاد کر کے رو رہا تھا کہ اچانک پیچھے سے آواز آئی، رومی، اتنے پیارے بچے، تم اداس کیوں ہو اور آخر کیوں رو رہے ہو؟ رومی آواز سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ کون ہے جو میرا نام بھی جانتا ہے اور مجھ سے بات بھی کر رہا ہے۔ اس نے فوراً پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ جیسے ہی رومی نے پلٹ کر دیکھا تو ایک خوبصورت سا پیارا سا درخت اس سے مخاطب تھا۔ وہ درخت بہت ہی ہرا بھرا اور خوبصورت تھا۔ اس درخت کی شاخوں پر پرندے چہچہا رہے تھے۔ اس درخت کی ٹہنیاں پھلوں سے لدی ہوئی تھیں اور وہ درخت انتہائی خوش مزاج اور خوش اخلاق تھا۔ رومی اس درخت کی جانب متوجہ ہوا اور اس سے بولا، اے درخت، تم میرا نام کیسا جانتے ہو؟ میں تمہارے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں رومی، لیکن تم اتنا پریشان اور اتنا اداس کیوں رہتے ہو میرے دوست؟ ہاں درخت، میں اداس رہتا ہوں کیونکہ میری ماں مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے۔ میری ماں بہت محبت کرنے والی تھی اور میں نے اپنی ماں کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ جب سے میری ماں گئی تب سے میرا دل بہت اداس رہتا ہے۔ پیارے رومی، ایک دن ہم سب کو یہ دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے اور یہ دنیا ہم سب کے لیے عارضی ہے۔ اس دنیا میں ہمیشہ کوئی بھی نہیں رہے گا، تو پھر تم اپنی ماں کے چلے جانے پر اتنا اداس کیوں ہو؟ تم اداس رہنا چھوڑ دو، خوش رہا کرو، ورنہ تمہاری ماں کی روح کو بہت تکلیف پہنچے گی۔ تم ٹھیک کہتے ہو درخت، ایک دن ہم سب چلے جائیں گے۔ اس کے بعد رومی نے اس درخت سے دوستی کر لی اور دونوں بہت اچھے دوست بن گئے۔ پھر روزانہ رومی اپنے اسکول سے واپسی پر اس درخت سے ملنے آتا۔ اس درخت کے پاس بیٹھ کر اپنے دل کی ساری باتیں اس سے کرتا۔ درخت بھی بچے کی ننھی ننھی باتیں سن کر خوش ہوتا۔ رومی اس درخت کی ڈالیوں سے کھیلتا، اس کے پھل کھاتا اور اس درخت کے سائے میں گھنٹوں آرام کرتا۔ کبھی کبھی رومی کو ایسا لگتا کہ یہ درخت اس کی ماں کی طرح شفیق اور مہربان ہے۔ پھر ایک دن رومی کے باپ نے دوسری شادی کر لی اور وہ دوسری عورت کو بیاہ کر گھر لے آیا۔ وہ عورت انتہائی بد مزاج، بدتمیز اور چڑچڑی تھی۔ وہ رومی کے باپ کی بیوی تو تھی، لیکن وہ رومی کے لیے کبھی ماں نہ بن سکی۔ وہ ہمیشہ رومی کو حقارت اور نفرت سے دیکھتی اور رومی کو احساس ہو گیا تھا کہ یہ سوتیلی ماں مجھ سے کبھی بھی محبت نہیں کرے گی۔ ماں، مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دے دو۔ بڑا آیا، کھانے کو دے دو، میں تیری نوکر ہوں کیا؟
बात सुन, अगर तुझे भूख लगती है ना तो अपने लिए खाने का खुद इंतजाम किया कर, अपने बाप से बोल जाके। मैं तेरी माँ नहीं हूँ, ये कान खोल कर सुन ले। रूमी अपनी सौतेली माँ की कड़वी बातें सुनकर बहुत उदास हो जाता है और जाकर अपने दरख्त दोस्त को ये सारी बातें बताता है। उसका दोस्त उसे नसीहत करता है और कहता है, प्यारे रूमी, तुम परेशान मत हो। जिंदगी में ऐसे इम्तिहान अक्सर आते रहते हैं, लेकिन हमें कभी भी जिंदगी की परेशानियों से परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि डटकर हर इम्तिहान का मुकाबला करना चाहिए। और तुम तो बहुत बहादुर और अच्छे बच्चे हो। तुम लोगों की बातों को अपने दिलों पर मत लो। जब तुम उदास हुआ करो तो मेरे पास आ जाया करो, हम मिलकर हर गम बांट लेंगे मेरे दोस्त। उसके बाद रूमी वहाँ से चला जाता है और एक तवील अरसा गुजर जाता है। दरख्त भी परेशान हो जाता है कि उसका दोस्त उससे मिलने क्यों नहीं आया। फिर अचानक एक दिन दरख्त की आंखें चमक उठती हैं जब वो देखता है कि उसका दोस्त उससे मिलने आया है, लेकिन अब उसका दोस्त बहुत बड़ा हो चुका था। आओ मेरे दोस्त, आओ, मैं तुम्हारा मुंतज़िर हूँ और मैं एक लंबे अरसे से तुम्हारे इंतज़ार में था। तुम कहाँ चले गए थे? आओ मेरे पास बैठो, अपने दिल की बातें बताओ, मेरे साए में आराम करो और मेरे फल खाओ। ए प्यारे दरख्त, अब मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए वक्त नहीं है। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मुझे इस ज़माने के साथ चलना है। अब मुझे ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसों की ज़रूरत है। दोस्त, ज़माने के दाव पेच का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर तुम पैसे कमाना चाहते हो तो मैं हाजिर हूँ। तुम मेरे सेब तोड़कर ले जाओ और बाज़ार में बेच दो, और जितने पैसे तुम्हें मिले तुम रख लो। क्या तुम सच कह रहे हो दरख्त? क्या मैं सच में तुम्हारे फल बेचकर पैसे कमा सकता हूँ? दरख्त, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम सच में एक मुखलिस दोस्त हो। उसके बाद रूमी जाता है और टोकरी लेकर आता है। दरख्त के सारे सेब एक एक करके तोड़ लेता है और दरख्त के सारे सेब लेकर चला जाता है। दरख्त खुश था कि उसने अपने दोस्त की मदद की। उसके बाद फिर एक तवील अरसा गुजर जाता है और रूमी अपने दोस्त से मिलने नहीं आता। दरख्त फिर से उदास हो जाता है कि आखिर उसका दोस्त कहाँ चला गया। फिर एक दिन उम्मीद की किरण जागती है और रूमी अपने दोस्त से मिलने चला आता है, लेकिन इस बार रूमी पहले से भी ज़्यादा बड़ा हो चुका था और अब वो एक मुकम्मल आदमी बन चुका था। आओ मेरे दोस्त, आओ, मैं कब से तुम्हारा मुंतज़िर था। आखिर तुम कहाँ चले गए थे? दोस्त, मैं अपनी ज़िंदगी की मसरूफियात में खो गया हूँ। मेरी शादी हो गई है दोस्त, और अब मेरे बच्चे भी हैं, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। मैं चाहता हूँ अपने बीवी बच्चों के लिए अच्छा सा घर बनाऊँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उन्हें एक अच्छा घर दे सकूँ। मेरे दोस्त, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तुम क्यों परेशान होते हो? मैं तुम्हारी मदद के लिए हर वक्त हाजिर हूँ। तुम एक काम करो, मेरी शाखें काट लो और लकड़ी ले जाकर अपने घर वालों के लिए घर बना दो। इस तरह तुम अपने बीवी बच्चों को एक अच्छा घर दे सकोगे। क्या तुम सच कह रहे हो मेरे दोस्त? क्या मैं तुम्हारी शाखें काट कर अपने लिए घर बना सकता हूँ? तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम एक मुखलिस दोस्त हो। उसके बाद रूमी दरख्त की तमाम शाखें काट देता है और शाखें काटकर अपने साथ ले जाता है। दरख्त खुश होता है कि एक बार फिर वो अपने दोस्त के काम आया, और फिर एक लंबा अरसा गुजर जाता है। दिन, घंटे, साल गुजरते चले जाते हैं और ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है। रूमी फिर एक तवील अरसे के लिए गायब हो जाता है, लेकिन फिर एक दिन अचानक से रूमी अपने दोस्त से मिलने आता है। अब रूमी एक अधेड़ उम्र का आदमी बन चुका था।
اس کے بال سفید ہو گئے تھے، چہرے پر جھریاں آ گئی تھیں اور چہرے پر ایک عجیب سی اداسی اور خاموشی چھا گئی تھی۔ خوش آمدید میرے دوست، خوش آمدید۔ آج اتنے لمبے عرصے بعد تمہیں دیکھا، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ کہاں تھے تم میرے دوست؟ اور تم اتنے پریشان اور اداس کیوں نظر آ رہے ہو؟ ہاں میرے دوست، میں اس وقت بہت پریشان اور اداس ہوں۔ میرے دوست، میری زندگی برباد ہو گئی، میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور میرے بچے بھی میری عزت نہیں کرتے۔ میں بہت دکھی ہوں۔ دوست، تم ہمیشہ خوشیوں کے پیچھے بھاگتے رہے، لیکن تمہیں خوشیاں نہ مل سکیں اور تمہاری زندگی کا سارا لطف ختم ہو گیا۔ مجھے دکھ ہے تمہارے لیے، میں بہت افسردہ ہوں۔ کاش میں زندگی کی خوبصورتی کو محسوس کر پاتا۔ کاش میں ایک کشتی بناتا اور اس کشتی کے ذریعے اس سمندر پر بیٹھ کر کہیں دور چلے جاتا، اس ماحول سے بہت دور، کسی پرسکون جگہ۔ میرے دوست، مجھے افسوس ہے کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، لیکن ہاں، تم چاہو تو میرا تنا کاٹ لو اور میرے تنے میں جتنی لکڑی ہے اس لکڑی سے ایک کشتی بنا لو اور اس کشتی کو بنا کر اس سمندر میں ڈال کر اس کے ذریعے سے تم جہاں چاہو جا سکتے ہو اور زندگی کی خوبصورتی کو محسوس کر سکتے ہو۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو میرے دوست؟ تم کتنے اچھے ہو میرے دوست۔ اس کے بعد رومی ایک ایک کر کے درخت کا سارا تنا کاٹ دیتا ہے، لکڑیاں چن کر ایک کشتی بناتا ہے اور اس کشتی میں سوار ہو کر دوسرے شہر نکل جاتا ہے اور درخت اپنے دوست کو دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اس طرح سالوں بیت جاتے ہیں اور رومی پھر ایک طویل عرصے کے لیے غائب ہو جاتا ہے۔ درخت کو تو اب لگنے لگا تھا کہ رومی کبھی واپس نہیں آئے گا، لیکن ایک دن اچانک درخت رومی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ رومی اب بالکل بھی جوان نہیں تھا، وہ بہت ہی کمزور، لاغر، بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کے جسم کی تمام طاقت ختم ہو چکی تھی۔ وہ ہاتھ میں لاٹھی لے کر جھک جھک کر چل رہا تھا اور کمزوری کی وجہ سے اس سے سانس تک نہیں لی جا رہی تھی۔ آؤ میرے دوست، آؤ، خوش آمدید میرے دوست۔ تم کہاں چلے گئے تھے اور یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہارا تو حلیہ ہی تبدیل ہو گیا ہے، لگتا ہے اب تم کافی بوڑھے اور کمزور ہو گئے ہو۔ میرے دوست، میرے مہربان، کیسے ہو تم؟ میں یہاں سے دوسرے شہر ہجرت کر گیا تھا، اب واپس آیا ہوں تو یہاں کا نقشہ ہی بدل چکا ہے، لیکن میرے مہربان دوست، تم آج بھی یہیں موجود ہو۔ ہاں میرے دوست، میں تمہارے انتظار میں آج بھی ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ میرے دوست، میں نے ہمیشہ خوشیوں کے پیچھے دوڑ لگائی، لیکن پھر بھی خوشیاں میرے ہاتھ نہ آئی۔ بالآخر زندگی تمام ہو گئی اور میں نے جان لیا ہے کہ خوشیاں پیچھے بھاگنے سے نہیں ملتی۔ میرے مخلص دوست سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن تم میرے سچے دوست ہو، آج بھی میرے انتظار میں اپنے مقام پر کھڑے ہو۔ میرے دوست، تمہیں اتنے لمبے عرصے کے بعد دیکھ کر میری آنکھوں کی چمک بڑھ گئی ہے اور میرا دل آج تمہیں پا کر بہت خوش ہے۔ میرے دوست، میری زندگی کے کچھ سال بچے ہیں، یہ گزارنے کے لیے مجھے ایک پرفضا اچھی جگہ چاہیے جو پرسکون ہو۔ میرے دوست، تم بالکل بھی پریشان مت ہو، میں ہر پل تمہارے لیے حاضر ہوں اور جو مجھ سے ہو سکے گا میں ضرور تمہارے لیے کروں گا۔
میں اب لکڑی کا ایک ٹکڑا رہ گیا ہوں اور تم جب چاہو مجھ پر بیٹھ کر میرے ساتھ یہاں ایک پرفضا مقام پر اپنا وقت گزار سکتے ہو۔ اور پھر ہوا یہ کہ دونوں دوست ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اپنے اپنے دل کی باتیں کرنے لگے اور دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ باقی کی زندگی ایک ساتھ یہیں گزاریں گے۔ رومی بھی خوش تھا اور درخت بھی۔ کافی عرصے بعد وہ پھر ایک ساتھ ہو گئے اور پرانی یادیں تازہ کرنے لگے۔ دوستو، ہماری کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے اور آج کی کہانی ہمیں یہ سنہرا سبق دیتی ہے کہ زندگی میں سب آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، لیکن حقیقت میں جو آپ کا مخلص دوست ہوگا وہ کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، چاہے حالات کچھ بھی ہوں اور چاہے کتنی بھی مشکل آ جائے۔ آپ اپنے دوست کو جہاں کھڑا کر کے جائیں گے وہ آپ کو وہیں ملے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مخلص دوستوں کی قدر کرنی چاہیے۔